مرین الحرم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بڑی ٹی وی ایکٹرس تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اس دور میں بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی، خصوصاً فرانس میں اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ جتنی سازشیں اسلام کو ختم کرنے کی ہو رہی ہیں، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ حالانکہ نہ اس کے لیے کوئی دعوت دی جا رہی ہے، نہ مسلمانوں کی طرف سے اس کو پھیلانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے، پھر بھی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے تھے، اسلام کو برا بھلا کہتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ناچنے گانے والے ایکٹر، یہ سب بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا پچھلے دنوں میں فرانس میں یہ معاملہ بڑے زوروں پر تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گئے، تو جتنا مسلمانوں کو ٹارگیٹ اور اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک خبر کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ٹی وی اسٹار نے اسلام قبول کیا ہے، ٹی وی اسٹار نے اسلام قبول کر لیا، جس کا نام بتلایا جا رہا ہے مرین الحرم۔ مرین الحرم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بڑی ٹی وی ایکٹرس تھی، ٹی وی اسٹار تھی، بڑی ٹی وی اسٹار تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مرین الحرم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ رہنے والی ہے فرانس کی۔ اور آپ نے سنا ہوا حجاب کا معاملہ اٹھا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی ٹی وی اسٹار، جو کہ آج حجاب پہن کر، برقع پہن کر بیت اللہ کے سامنے اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہے۔ کہتی ہیں، یہ چند باتیں آپ کو بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ چند خبریں آپ کو بتانے کے لیے۔ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن، سب سے اچھا دن، سب سے بڑا دن وہ تھا کہ جس دن اس نے اسلام قبول کیا۔ جو اسلام کو مٹانے کی در پہ تھے، فرانسوں کی یہ ٹی وی اسٹار جو مسلمان کے خلاف زہر اگلتی تھی، پردے کے خلاف زہر اگلتی تھی اور کہتی تھی نعوذ باللہ یہ اسلام نے کیسا قانون بنایا، اسلام نے کیسے قانون لایا، آج خود حجاب میں آ کر یوں کہہ رہی ہے میرا سب سے بڑا خوبصورت دن اور خوشی کا دن وہ دن تھا جس دن میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آگے لکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہے میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں اور یہ میری زندگی کا سب سے یادگار دن ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بہت ساری فوٹو بھی شیئر کی، اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے 2-3 دن بعد وہ شاید مکہ مکرمہ بھی چل گئی، عمرہ کرنے کے لیے گئی، وہاں سے بھی اس نے اپنے فوٹو شیئر کیے ہیں۔ تو دیکھیے، جو حجاب کے خلاف بولنے والی خاتون ہیں، پردے کے خلاف بولنے والی خاتون ہیں، وہی پردے میں آ کر یوں کہہ رہی ہے کہ جس دن میں نے اسلام قبول کیا وہ میرا سب سے بڑا خوبصورت دن، خوشی کا دن تھا۔ تو اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، ہدایت دینے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا، دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ حالانکہ مسلمانوں کی طرف سے اتنی زیادہ کوششیں، ابھی تو مسلمانوں کو دین پر چلنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہے، وہ کہاں سے اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ نکلیں گے اور غیروں کو دعوت دیں گے اسلام میں داخل ہونے کی؟ یہ کوئی پلاننگ ابھی نہیں ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کوشش اور دعوت اس کے لیے نہیں چل رہی ہے، لیکن پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت اپنے اختیار میں رکھی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت۔ اور مسلمان تو اپنے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آج لوگ اسلام کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ فلاں صاحب جا رہے ہیں،
فلانا عبد الرحمن صاحب جا رہے ہیں، فلانا صاحب جا رہے ہیں، یعنی جو مسلمانی نام ہے نا وہ مسلمان نام سمجھ کر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے۔ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، کسی مسلمان کو دیکھ کر آپ اسلام کی پہچان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دور کے مسلمانوں میں 100% اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے جو لوگ اسلام کو دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر تو کبھی بھی کوئی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے، بہت گنے چنے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، جن کی محنت اور کوشش اور باتوں سے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن 99% جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ کر کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اسلام کو اگر قبول کرنا ہے تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھا نہیں جائے بلکہ اسلام کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا اسلام کی تعلیمات ہے، پردے کا حکم کیا ہے، مسلمانوں کو عبادات جو دی گئی ہیں ان عبادات کا مقصد کیا ہے۔ بھائی ہم سب پوری دنیا کے اندر سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم سب بندے ہیں اللہ کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، سب اللہ کے بندے، سب کا مالک اور خالق ایک ہی ہے، بس اس کو پہچان لیا جائے، اس کا نام اسلام، اس مالک اور خالق کو پہچان لیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے، اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر، اس نے ہمیں پہنچایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہے تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کر تو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اعمال بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بے حیائی کرنے والے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ناچنے گانے والے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور مسلمان جس کے پاس دین ہے، رات و دن اپنی آنکھوں سے قرآن دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا ان کے دلوں سے اسلام کی رونق اور وقعات نکلتی جا رہی ہے، اسلام کی روشنی نکلتی جا رہی ہے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹی وی اسٹار تھی، اس نے بہت زہر اگلا تھا پہلے، اب تو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی اور اسلام لانے پر سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب تو اللہ کی نیک بندی بن چکی ہے، اللہ کی نیک بندی بن چکی ہے، اور اس نے عہد کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گی، یہ اس نے عہد کیا ہے۔ تو اب تو وہ اللہ کی نیک بندی، لیکن اس سے پہلے ٹی وی اسٹاروں کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، ہمارے ممالک میں، ہمارے ملک میں، ہندوستان میں بھی دیکھو آپ، بس تھوڑا سا ان کو ایک ذرہ ملنا چاہیے، اس کو پہاڑ بنا دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ایک ذرہ مل گیا مسلمانوں کے خلاف، اس کو بنا دیا پہاڑ، اور دوسرے مذہب کا کتنا ہی بڑا معاملہ ہو جائے اس کو ایسے نچوڑ کے صاف کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے اس کو رکھ دیتے، اور مسلمانوں کے لیے باقاعدہ اس کا ایک ایک دھاگا دیکھا جائے گا، کپڑے کا ایک ایک دھاگا دیکھا جائے گا کہ اس کا دھاگا کیسا ہے، اس کے بعد اس کو نچوڑا جائے گا۔ اور غیروں میں کوئی معاملہ ہو جائے، مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو اتنے نہیں اچھالتے، ہاں بھائی غلطی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ایسا اس کو الگ طریقے سے لیا جاتا ہے، غلطی کو غلطی نہیں مانا جاتا ہے، غلطی کو غلطی نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ غلطی صرف وہی ہے جو مسلمان کرے، یہ ان کی نگاہ میں یہ معاملہ رہتا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام دیا ہے، دین دیا، بہت خوبصورت اسلام، ساری دنیا اس کی طرف کھینچتی ہے، چلی آتی ہے۔ اور اگر میں ایک پیغام اور دینا چاہوں گا، اگر کسی انسان کو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آئے، کوئی چین سکون والی زندگی گزارنا چاہے تو وہ اسلام کی طرف آئے، کوئی راحت و آرام چاہتا ہے تو اسلام کی طرف آئے، سارے مسائل کا حل اسلام میں ہے۔ جب وہ آئے گا اور دین کی محنت کرے گا، اسلام کو سمجھے گا، اسلام کو پڑھے گا، اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، تب اس کو سمجھ میں آئے، ایک ایک چیز سمجھ میں آئی، جو پردے کے خلاف معاملہ اٹھ رہا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف معاملہ اٹھ رہا ہے۔ بے شک اس دور میں مسلمانوں کے اعمال خراب ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا،
لیکن وہ اعمالوں کو، مسلمانوں کے اعمالوں کو دیکھ کر آپ اسلام کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے۔ اس مسلمان تو چند اعمال کر رہا ہے آج کے دور میں، 100% دین پر نہیں چل رہا، 100% اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے سارے مسئلے۔ کوئی اسلام کو سمجھنا چاہے تو پھر وہ اسلام کو پڑھے، سمجھے، دیکھے، خود اپنی عقل دوڑائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسلام کو گہری نگاہ سے دیکھے۔ بڑے بڑے لوگوں نے گہری نگاہ سے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اور آپ کیا ہے؟ اس لیے پڑھے لکھے لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دنیا کے بڑے کہلانے والے وہ بھی اسلام کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی